جال سازو، قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ توجہ ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، یہ ہمارے بھی بھتیجا ہیں، ڈاکٹر صاحب کے بھی بھتیجا ہیں، عالم بن رہے ہیں۔ وہ جو عالم بن رہا ہوتا ہے تو اسے تو بہت شوق ہوتا ہے۔ ہم تو اب بوڑھے ہو گئے، اب ڈاکٹر صاحب سے بھی 1 سال 2 سال میں آگے ہوں، پیچھے نہیں ہوں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 63 میں بھی ہے، یہاں بتایا گیا اہل بیت، دنیا بھر کی تفاسیر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب نے لکھا ہے کہ اہل بیت سے مراد سب سے پہلے حضور کی بیویاں ہیں، حضور کی ازواج ہیں۔ وعلی جمیع اہل البیت الاطہار النبی السیدۃ خدیجہ والسیدۃ عائشہ والسیدۃ حفصہ والسیدۃ سودہ والسیدۃ جویریہ والسیدۃ ماریہ قبطیہ والسیدۃ میمونہ والسیدۃ صفیہ والسیدۃ ام حبیبہ رملہ والسیدۃ ام سلمہ والسیدۃ زینب بنت خزیمہ والسیدۃ زینب بنت جحش۔ یہ حضور کی اولی اہل بیت ہیں، پھر حضور کے بچے اہل بیت ہیں، حضور کے داماد اہل بیت ہیں، حضور کے نواسے اہل بیت ہیں، حضور کی نواسیاں اہل بیت ہیں۔ حضرت علی کے گھر میں میرے نبی کی بیٹی آئی، وہ اہل بیت۔ حضرت عثمان غنی کے گھر میں آقا کی 2 بیٹیاں آئیں، وہ اہل بیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت صدیق اکبر کی بیٹی آئی، وہ اہل بیت۔ حضرت فاروق اعظم کی بیٹی آئی، وہ اہل بیت۔ حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ آئیں، وہ بھی اہل بیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ بیٹیاں حضور کے 4 نواسے سیدنا علی زینبی، سیدنا عبداللہ بن عثمان بن عفان، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا محسن، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں، حضور کی بڑی نواسی سیدہ امامہ، حضور کی چھوٹی نواسیوں میں سے سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے جو حضور کی بڑی نواسی تھی سیدہ امامہ۔ جاگ رہے ہو؟ یہ آج انجینئر صاحب مجھے خصوصی پھونک مار رہے ہیں، اس لیے میں چل رہا ہوں۔ چلوں نہ چلوں؟ اب میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، کسی کو کچھ نہیں، مجھے اپنوں سے گلا ہے۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ، نہیں ایسا کہو تاکہ کوئی سن نہ لے۔ زور سے کہو بھائی سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اگر میرے ان گروں کو ہی صحیح، میں لمبی چوڑی بحث نہیں کرتا، میری ان باتوں کو تم یاد کر لو، رافضیت الٹی تو لگ سکتی ہے، تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتی، بالکل سادہ باتیں کر رہا۔ ہاں
کہنا آسان ہے، جھوٹ مت بولو۔ اللہ بھلا کرے اس مرد قلندر کا کہ جس نے سچ کو سچ کر دکھایا، جھوٹ کو سامنے بتایا۔ تم نے بڑا چھپایا، مگر وہ بھی سچا عاشق صحابہ تھا، اس نے تمہیں میدان میں ننگا کر کے دکھایا۔ کیا کر رہے ہو؟ تم سچے ہوتے تو ملک میں اتنے بڑے نعرے لگائے ہیں تم نے، کوئی ایک نعرہ تو حضور کی عظمت صحابہ کا بھی لگا دیتے، پتہ چل جاتا سچے ہو۔ ایک نعرہ نہیں لگایا۔ عرض کر رہا تھا یہ بھی صحابی، حضور کی بڑی نواسی سیدہ امامہ، اور حضور کے بڑے نواسے سیدنا علی بن ابو العاص، ایک حضور کے نواسے ہیں وہ بھی علی، ایک حضور کے داماد ہیں وہ بھی علی۔ ہم تو ماننے والے ہیں، ہم تو آیت تطہیر کو بھی مانتے ہیں، آیت تقدیر کو بھی مانتے ہیں۔ آیت تقدیر کیا ہے؟ یبعث اللہ تعالی یوم القیامت معاویہ وعلیہ رداء من نور الایمان۔ جب قیامت کے دن حضرت امیر معاویہ کو اٹھایا جائے گا تو اس پر ایمان کی چادر ہوگی، وہاں جو بلایا اور آپ نے چادر ڈال کر کہا کہ یہ ہے میرے اہل بیت، اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ یہاں پڑھے لکھے لوگوں کو ایک بات بتاتا جاؤں، میں وہ حوالہ صرف دے رہا ہوں، ضروری نہیں ان کی ہر بات سے مجھے اتفاق ہو۔ تفہیم القرآن مودودی کی تفسیر پڑھیے، یہ آیت نمبر سورہ الاحزاب کی 33 ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ ہمارے نے تو لکھا ہی ہے نا، وہ تو نیوٹن سمجھا جاتا ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے بھی لکھا ہے کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی کی حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ ہے۔ کیسے مانتے ہو تم اہل بیت کو؟ جس نے یہ حدیث روایت کی ہے اس کو نہیں مانتے۔ سیدہ نے فرمایا آقا ہمیں بھی تو آپ بلا لیں اس چادر کے نیچے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم تو اہل بیت میں ہو ہی، میں ان کو بلا رہا ہوں تک کہ شک و شبہ دور ہو جائے۔ کہاں بیٹھے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ دسترخوان بچھا دیجئے، میری بیٹی آ رہی ہے، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا، کیونکہ سب سے آخر میں یہی فوت ہوئی۔ میرا بیٹا حضرت علی آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت علی آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ داماد بھی بیٹے کی جگہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یا علی انت فی الدنیا والآخرہ، اے علی میرے دنیا میں بھی بھائی ہیں، آخرت میں بھی بھائی ہیں۔ ایک دوسری جگہ پر فرمایا کہ جو منافق ہے وہ علی سے بغض رکھتا ہے، اور جو مومن ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے، تو علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔ یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، جو علی سے بغض رکھے وہ بھی منافق ہے، جو علی جن کے پیچھے نماز پڑھتا ہے جو ان سے بغض رکھے وہ بھی منافق ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے جی آپ میرے پاس اس طرح جس طرح ہارون علیہ السلام تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔
کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی ذلی نبی نہیں آئے گا، کوئی بروزی نبی نہیں آئے گا، کوئی تشریح نبی نہیں آئے گا، کوئی غیر تشریح نبی نہیں آئے گا، کوئی امتی نبی نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھنا میرے نبی کے بعد قیامت تک نبی نہیں آئے گا۔ حضرت صدیق اکبر کے بعد صدیق اکبر کوئی نہیں آئے گا، حضرت عمر کے بعد قیامت تک حضرت عمر جیسا کوئی نہیں آئے گا، حضرت عثمان کے بعد قیامت تک حضرت عثمان جیسا کوئی نہیں آئے گا، حضرت علی کے بعد قیامت تک علی جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ میرے نبی کے بعد نبوت ختم ہے، صحابہ کے بعد صحابیت ختم ہے، قیامت تک نبی بھی کوئی نہیں آئے گا، صحابی بھی کوئی نہیں آئے گا۔ یہ بھولے بھالے لوگ ہیں، کبھی جھوٹ بول دیتے ہیں یہ در والے ہیں یہ گھر والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی کے دو حصے نہیں ہیں، ایک باہر کا حصہ ایک گھر کا حصہ۔ تو قرآن نے اہل بیت ازواج مطہرات کو کہا ہے، گھر کے اندرونی معاملات کو بیان کرنے والی صحابیات اہل بیت ہیں، گھر کے باہر دور کے معاملات کو دنیا تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ نہ صحابہ نبی سے جدا ہیں، نبی صحابہ سے جدا ہیں۔ وقت کم ہے، انجینئر صاحب کی ہمیشہ ڈسپلن کے بارے میں شکایت کرتا رہتا، آج بھی میری شکایت درج کر لیجیے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ سامان لائے، کھانا تیار ہوا، کھانا جب تیار ہوا تو دسترخوان پر کھانا لگ گیا۔ ذرا توجہ کریں گے، یہ تو آپ نے سنا ہے اور سچ ہے کہ حضرت حسن اور حسین حضور کے کندھے پر کھیلتے تھے، لیکن آپ نے کبھی یہ بھی سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ خواتین کی گود میں حضرت حسن اور حسین کھیلتے تھے؟ جس گود میں کھیلتے تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود تھی۔ یہ آپ کو کیوں نہیں بتایا جاتا؟ یہ تو بتایا جاتا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، برحق ہے۔ لیکن یہ ترمذی شریف کی حدیث کیوں بیان نہیں کی جاتی کہ آپ نے فرمایا ابو بکر والعمر سیدا کہول اہل الجنہ، کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں جنت کی بڑی عمر کے لوگوں کے سردار۔ یہ بھی حدیث ہے۔ کھانا تیار ہوا، کھانے پر بیٹھ گئے، کھانا تیار کرنے والی سیدہ عائشہ، اس گھرانے کو نکالو گے تو اسلام نہیں بچتا۔ حضرت علی کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کو دلہن تیار کرنے والی سیدہ عائشہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے اور فرمایا آج ان کی امی ختیجہ ہوتی تو وہ اپنی بیٹی کو تیار کر کے روانہ کرتی، سیدہ عائشہ نے فرمایا آقا ہم بھی تو ان کی ماں ہیں، اور قرآن نے کہا حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک۔ چلے جی قرآن تو سنائی دے، زندگی کا کوئی پتہ۔ وبناتک، یہ بناتک پر میں نے 55 قرآن مجید کے تفاسیر کے حوالے ریکارڈ کرائے ہیں کہ دنیا میں کوئی قرآن مجید ایسا نہیں کہ جس نے ترجمے میں بناتکا کا معنی بنت کیا ہو، یعنی ایک بیٹی کیا ہو۔ سب نے ترجمہ کیا ہے آپ کی بیٹیاں، آپ کی صاحبزادیاں۔ آپ نے غور کیا کہ کا بھی ہے،
انجینئر صاحب یہ کشش والا کاف، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی۔ تو اللہ کی عبادت میں کوئی اور شریک ہو سکتا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو کیا نبوت میں یہ کہا ہے کوئی اور شریک ہو سکتا ہے؟ جیسے ایاکا، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، جس طرح وما ارسلناک کے کام میں کوئی نبوت میں شریک نہیں ہو سکتا، وَبَنَاتِكَ میں حضور کے علاوہ کسی اور کی بیٹی بھی شامل نہیں ہو سکتی۔ کرو کیا کا ترجمہ؟ یہ تو ترجمے کی بات ہے۔ جناب اللہ سے ڈرو، ہم تو چاہتے ہیں تمہاری آخرت اچھی ہو جائے۔ اب جب کھانے پر سارے بیٹھے، ذرا توجہ کیجئے، وقت بھی بہت کم ہے، جاگ رہے ہو نا بھائی؟ جو جاگ رہے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ میں انشاءاللہ نہ آج بندہ مانگوں گا نہ چندہ مانگوں گا، بس صرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ دسترخوان پر کھانا کھانے والے میرے آقا حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، بی بی فاطمہ الزہرا، اور تیار کرنے والی خود سیدہ عائشہ۔ ذرا توجہ ہے، سیدہ عائشہ نے کھانا تیار کیا، دسترخوان لگ گیا، کھانے والے اللہ کے نبی ایک، علی، حضرت حسن، حسین، بی بی صاحبہ 5 تن سیدہ عائشہ کے تیار کردہ کھانے پر ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ 5 تنوں نے حضرت عائشہ کے تیار کردہ کھانے کو کھا کر یہ ثابت کر دیا کہ قرآن نے اس کو ماں کہا ہے، یہ ہماری بھی ماں ہے، کیونکہ یہ کھانا وانا ماں کھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نواسی، یاد ہے بات؟ سیدہ امامہ بی بی صاحبہ نے فرمایا، کون سی بی بی صاحبہ؟ بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا، آپ نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی فمن احبها فقد احبنی، کہ فاطمہ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ بہو یہی الفاظ دوسری حدیث میں بھی ہے، آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن نزاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذلہ۔ خدا کا خوف کرنا، صحابہ کے بارے میں میرے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہاں بی بی صاحبہ کو بھی یہی فرمایا، اور بی بی صاحبہ جب آخری زندگی کے ایام تھے، یہ محبت کی دلیل ہے جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے کے موقع پر فرمایا۔ جب کہا گیا کہ آپ کی اہلیہ کا جنازہ ہے، آپ پڑھائیے، تو انہوں نے فرمایا یہ دور تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، تو انہوں نے فرمایا نہیں آپ پڑھائیں گے، اس لیے کہ آپ
آپ ہمارے دنیا کا امام فی الدنیا والآخرہ، آپ ہمارے دنیا کے بھی امام ہیں، آپ ہماری آخرت کے بھی امام ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے جنازہ پڑھا کر ثابت کر دیا کہ اہل بیت کو صحابہ سے محبت تھی اور صحابہ کو اہل بیت سے محبت تھی، اور قرآن نے بھی کہا کہاں لے جاؤ گے قرآن کو؟ میں تمہاری مانوں یا ان کی مانوں؟ تمہیں صحابہ اور اہل بیت میں محبت کی کوئی بات نظر نہیں آتی؟ یہ جو حضور کی نواسی ہے سیدہ ام کلثوم کبریٰ، 17 ہجری میں 40 ہجری اور 17,000 حق مار کے بس، یہ 17 ہجری نوٹ کیجئے، یہ ہجری میں فرق نہ آئے، اور 40,000 حق مار کے وقت یہ رشتہ طے ہوا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو انہوں نے فرمایا میں یہ رشتہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ قیامت کے روز میں آقا سے عرض کر سکوں کہ آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کے جانے کے بعد میں نے آپ کے اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے رشتہ دیا ہے، انہوں نے رشتہ لیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں دینے والے بھی پاک ہیں اور لینے والے بھی، لوگ کہتے ہیں 5 پاک ہیں، ہم کہتے ہیں حضور کے سارے صحابہ پاک ہیں۔ حب صحابہ رحمت اللہ، بغض صحابہ، ہر صحابی نبی جنتی جنت، ہر صحابی نبی۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 10، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، کل، یہ اردو والا کُلًّا، اللہ نے سب صحابہ سے بھلائی کا وعدہ کر رکھا۔ چلیں ایک آیت آپ کو اور بات چل پڑی ہے، سورہ الحجرات آیت نمبر 3، جاگ رہے بھائی؟ جو میں کہہ رہا ہوں اسے آپ نوٹ کریں، بعد میں علماء کرام ذرا چیک بھی کریں، تفاسیر ضرور دیکھا کریں، حوالے بہت ہیں۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے سارے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا۔ کس کا امتحان لیا؟ لے لیا، پاس کر دیا۔ اب قرآن نے کہا لَهُم مَغْفِرَةٌ، ان سب کے لیے۔ اب غور کیجئے قرآن والوں، قرآن کی محفل ہے، وقت نہیں ہے ورنہ درس قرآن پر میں نے بڑی آیات پیش کی۔ صحابہ کو قرآن سے جدا کوئی ماں کا لال کر ہی نہیں سکتا۔ کیا کہا ہے میں نے؟ صحابہ کو قرآن سے تھوڑی سی دلیل بھی دے دوں، وقت پھر بھی اجازت نہیں دے رہا۔ پہلے اس پر لہم پر، لا کا معنی کیا ہے؟ لام الف لا کا معنی نہیں کہہ رہا، صرف لا، لام زبر لا، ہا پیش میم ہم، لہم، ان کے لیے۔ جی حضرت ترجمہ، ہو، ہما، ہم، ہیا، ہما، انتا، انتم، انت، انتما، انتن، انا، نحنو، کا، کما، کم، کے، کما، کننا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن، انا، نحنو۔ پتروں میں صرف پڑی ہوئی ہے، گھبراؤ نا۔
تو لہم ہوم ضمیر ہے، جمع کی ہے، ترجمہ لہو کا کیسے ہوگا؟ اس کو معاف نہیں۔ قرآن نے کہا جن صحابہ کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں میں نے ان سب کو لہم۔ اب لام کا معنی ایک ہے کے لیے اردو میں، اور ایک ہے لام کا معنی کو، تو یہاں معنی ہوگا کو لہم۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا، لہم مغفرہ۔ کرو ترجمہ، سب کو معاف کیا ہے، بخشا ہے، یا کسی ایک کو؟ کہاں بیٹھے ہو؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ یہاں قرآن نے صحابہ کو مومن کہا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ صحابہ وہ حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے، اور درخت کا ذکر کیا قرآن نے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے اللہ راضی ہو گیا۔ وہ مومن قرآن نے صحابہ کو کہا ہے تو وہی مومن ہوگا نا جو صحابہ کو مانے گا۔ جو صحابہ کو نہیں مانے گا وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ہے نا؟ چلیں جی، آخری وقت ہے، آخری بات ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ یہ ترکی، اس میں عجائب گھر ہے، اور اس عجائب گھر میں بڑی پرانی کتابیں ہیں، لائبریری۔ آپ کے مولتان لانگے خاں باغ میں بھی پرانی لائبریری ہے، بہاولپور میں بھی لائبریریاں ہیں، قلعہ کونا کا پر بھی لائبریری ہے۔ آپ ذوق پیدا کیجئے، پڑھے۔ تو اس لائبریری میں ایک نسخہ ہے۔ میں نے دو لفظ کہے کہ قرآن کا تعلق صحابہ سے ہے، صحابہ کا تعلق قرآن والا وہی ہوگا جو صحابہ والا ہو۔ جو صحابہ والا نہیں وہ قرآن والا بھی۔ جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں، اس کے دل میں قرآن نہیں آ سکتا۔ یہی باتیں تھی نا۔ اب اس پر آخری دلیل دے رہا ہوں کہ ترکی کے عجائب گھر میں، پرانی لائبریری میں ایک نسخہ موجود ہے۔ اس نسخے کی تصاویر انگلش نیوز ڈان نے، روزنامہ جنگ کراچی لاہور نے یہ شائع کیا، ایک عکس شائع کیا۔ پارہ نمبر 1 ہے اور آخری صفحہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 137 ہے۔ فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بوڑھا میں ہوں اور آہستہ آپ بول رہے، زور سے کہو سبحان اللہ۔